یہ کہانی ہے ایک غلط فہمی کی جو صرف اس لیے جنم لیتی ہے کیونکہ کوئی کسی کو سننے کی کوشش نہیں کرتا۔ ایک طرف وہ بھوکا سادہ دل چرواہا جو شکریہ ادا کرنے آیا تھا، دوسری طرف وہ غصے سے بھرا لکڑہارا جو خود کو الزام کا نشانہ سمجھ بیٹھا، اور بیچ میں وہ معصوم بکری جو صرف خاموشی سے سب سہتی رہی۔ یہ صرف ایک دیہی قصہ نہیں ہے، یہ وہ آئینہ ہے جو ہمیں دکھاتا ہے کہ ہم کیسے ایک دوسرے کے اشارے، الفاظ اور نیتوں کو غلط سمجھتے ہیں۔ ہم جلد بازی میں فیصلے کرتے ہیں، بغیر سمجھے الزام لگا دیتے ہیں اور بنا سننے کے رشتے ختم کر دیتے ہیں۔ یہ کہانی نہیں، یہ انتباہ ہے۔ اگر ہم نے سننا نہ سیکھا تو ہم سب بھی ایک دن صرف چیختے رہ جائیں گے، اور کوئی فقیر چھانچین بس خاموشی سے دیکھتا رہے گا۔ سورج ابھی پوری طرح نہیں نکلا تھا۔ گاؤں کی گلیوں میں خاموشی کا راج تھا۔ ایک چھوٹا سا کچا گھر جس کے باہر ایک پرانی لکڑی کی چارپائی بچھی تھی، اس پر ایک درمیانی عمر کا چرواہا بیٹھا تھا۔ لمبی مونچھیں، خاکی شلوار قمیض اور ہاتھ میں ایک پرانی لاٹھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاموش بے نیازی تھی۔ اس کے کان دنیا کے شور سے محروم تھے، مگر وہ سکون سے مالا مال تھا۔ اس نے آنکھ اٹھا کر آسمان کو دیکھا، جیسے سورج سے پوچھ رہا ہو، آج بھی وہی تنہائی ہے نا؟ چرواہا اپنی لاٹھی کے سہارے اٹھا اور مٹی کے آنگن سے بکریوں کے احاطے کی طرف بڑھا۔ وہاں 50-60 بکریاں تھیں، سفید، کالے اور خاکی رنگوں میں۔ وہ ان کی طرف دیکھ کر مسکرایا، جیسے دل ہی دل میں بات کر رہا ہو۔ بکریوں نے بھی اسے پہچان لیا، کچھ اس کے پاس آئیں، کچھ بولنے لگیں۔ چرواہا سنتا کچھ نہیں تھا، مگر محبت کا ترجمہ الفاظ سے نہیں، دل سے کیا جاتا ہے۔ چرواہا اپنے بکریوں کو ہانکتا ہوا گاؤں کی آخری گلی سے گزر رہا تھا۔ کچھ بچے کھیلتے کھیلتے رک گئے اور ہاتھ ہلایا، مگر چرواہا نہ سن سکا۔ وہ صرف مسکرا کر چلتا رہا۔ پیچھے بکریوں کا شور، آگے ایک لمبی ویران پگڈنڈی، اور درمیان میں ایک خاموش مسافر۔ اس کی دنیا میں کوئی آواز نہ تھی، بس منظر تھے، اور ان مناظر کی اپنی زبان۔ جنگل کے کنارے پہنچ کر وہ رک گیا۔ ہر طرف درختوں کی لمبی قطاریں، کہیں کہیں پرندوں کا اڑنا، مگر اس کے کان ان نعمتوں سے خالی تھے۔ اس نے ہاتھ اوپر اٹھا کر درختوں کو دیکھا، جیسے انہیں سلام کر رہا ہو۔ ہوا چلتی، پتے ہلتے، لیکن اس کے لیے سب ایک خاموش فلم تھی، رنگین مگر بے آواز۔ چرواہے نے لاٹھی زمین پر گاڑی اور بیٹھ گیا۔ بکریاں ہر طرف پھیل گئیں۔ وہ کبھی ایک کو دیکھتا، کبھی دوسری کو، اور دل ہی دل میں دعائیں کرتا، بس سب محفوظ رہیں۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی معصومیت تھی جو سن نہیں سکتا، وہ اکثر اور زیادہ محسوس کرتا ہے۔ دھوپ تیز ہو، چرواہے نے خالی تھیلا دیکھ کر ایک جھٹکے سے یاد کیا، ارے بیوی نے تو صبح روٹیاں پگڑی میں باندھ کر دی تھی۔ وہ نظریں نیچے جھکائے شرمندگی سے ہنس پڑا، جیسے خود پر غصہ بھی آ رہا ہو اور افسوس بھی۔ اس کی سانس تیز ہونے لگی، پیٹ میں ایک سناٹا پھیل گیا، وہ سناٹا جو بھوک کے شور سے کہیں زیادہ بھاری تھا۔ اس نے پیچھے سر ٹکایا اور آنکھیں بند کر لی۔ بیوی کا چہرہ سامنے آیا، وہی جس نے صبح روٹیاں دیتے وقت مسکرا کر کہا تھا، خبردار، تھیلے میں رکھنا نہ بھول جانا۔ اس یاد میں پیار بھی تھا، شرمندگی بھی۔ ایک بوند آنسو پلکوں تک آ گیا، مگر اس نے فوراً پوچھ دیا۔ چرواہے روتے نہیں، مگر یادیں کبھی کبھی آنکھوں کو چپکے سے نم کر دیتی ہیں۔ چرواہا اٹھا اور پگڈنڈی کی طرف دیکھنے لگا جو گاؤں کی طرف جاتی تھی۔
اس کی نظریں ہر لمحہ وہاں جمی رہتی، جیسے بس ابھی وہ آتی ہوگی، ہاتھ میں روٹی کی پگڑی لیے۔ مگر وقت جیسے تھم گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ انتظار تھا جو صدیوں پر محیط ہو جاتا ہے، خاموش پر بھرا ہوا۔ پے میں چوہے کلابازیاں کھا رہے تھے۔ اس نے قمیض تھوڑی اوپر کر کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا، جیسے دلاسا دے رہا ہو۔ اس کے ہونٹ خشک تھے، آنکھوں میں جھپکنا بھول چکے تھے۔ اس نے ایک بکری کی طرف دیکھا جو کچھ چبانے میں مصروف تھی اور خود سے شرما کر نظریں ہٹا لی۔ کاش میں بھی کچھ چبا سکتا، چرواہے نے دل میں سوچا۔ بیوی نے شاید لڑکے کے ہاتھ روٹیاں بھیجی ہوں، مگر پھر اسے یاد آیا کہ بیٹا گلی کے بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مگن رہتا ہے، اس نے ضرور راستے میں کھیلتے ہوئے بھول گئے ہوں گے۔ وہ خیال آتے ہی چرواہے کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آنکھوں میں غصہ پر دل میں بیٹے کی معصومیت کے لیے نرمی، ایک اندرونی کشمکش۔ چرواہا اب اٹھ کھڑا ہوا۔ اب وہ نہ بیوی کی راہ دیکھ رہا تھا، نہ بیٹے پر بھروسہ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بھوک کے ساتھ غصہ بھی شامل ہو چکا تھا۔ اس نے ایک بار پھر ادھر ادھر دیکھا، شاید کوئی حل ہو۔ اس کی آنکھوں میں بے چینی ناچ رہی تھی۔ لاٹھی کو زمین پر زور سے مارا، ایک فیصلہ۔ چرواہا جب تھکا ہارا، خالی پیٹ اور جذباتی شدت کے ساتھ گھر پہنچا تو دروازہ کھلا تھا۔ اندر سے ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی آنگن میں داخل ہوا، بیوی چارپائی پر کمبل اوڑھے نیم بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے چہرے پر زردی تھی، ہونٹ خشک، سانس دھیمی۔ ایک پڑوسن پاس بیٹھی پانی کے چھینٹے مار رہی تھی۔ چرواہے کی سانس جیسے تھم گئی۔ یہ کیا ہو گیا؟ چرواہا بیوی کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے اس کی نبض کو محسوس کیا، پھر آنکھوں میں نمی لیے پڑوسن کی طرف دیکھا۔ وہ بولی، صبح سے بخار میں تپ رہی ہے، شاید نظر نہ آئی تمہیں۔ چرواہا سنتا کچھ نہیں تھا، مگر چہرے کے تاثر نے سب کہہ دیا۔ اس کے لب ہلکے سے کپ کپائے، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو مگر صرف آہیں نکل سکیں۔ چرواہا لاٹھی سنبھالتا ہے، تیز تیز قدموں سے گلی کے کچے راستے پر بھاگتا ہے۔ محلے کے بچے اسے حیرت سے دیکھتے ہیں، مگر وہ کسی کو جواب نہیں دیتا۔ ایک ہی دھن ہے، دوا، بیوی کے لیے دوا۔ دھوپ تیز ہے، سانس پھولی ہوئی، مگر دل میں یہی ہے، اگر میں لیٹ ہوا تو۔ حکیم فلیم کے سامنے وہ بے چین کھڑا ہے، اپنے انداز سے دوا کا اشارہ کرتا ہے، ہاتھ دل پر، پھر بیوی کی طرف۔ حکیم رمانے سمجھ جاتا ہے، ایک بوتل میں کالی سی دوا دیتا ہے اور سر ہلا کر دعا دیتا ہے۔ چرواہا وہ دوا قمیض میں چھپا کر باہر نکلتا ہے، جیسے خزانہ لیے جا رہا ہو۔ گھر آ کر چرواہے نے جلدی جلدی بیوی کو دوا دی اور پھر روٹی کی پگڑی کھولی۔ روٹیاں اب نیم خشک ہو چکی تھیں، مگر اس کے لیے گویا نعمت سے کم نہ تھیں۔ اس نے چند بڑے لقمے لیے اور پانی گھونٹ گھونٹ پیا جیسے زندگی لوٹ آئی ہو، مگر اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی۔ اس کا دل ابھی بھی جنگل میں بکریوں کے ساتھ تھا۔ چرواہا خاموشی سے اٹھا، بیوی پر کمبل اچھی طرح ڈالا اور چارپائی کے پائے کے پاس لاٹھی رکھی۔ ایک آخری نظر اس کے چہرے پر ڈالی، پھر آنکھیں بند کر کے دعا کی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ واپس نہ گیا تو بکریاں بکھر جائیں گی۔ گھر اور جنگل کے بیچ میں اس کا فرض بندھا تھا۔ چرواہا دوبارہ جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب اس کے قدم پہلے سے زیادہ بوجھل تھے، مگر چرواہا جنگل میں پہنچا۔ بکریاں اب بھی محفوظ تھیں اور لکڑارا درخت کے سائے تلے آرام کر رہا تھا۔ چرواہے نے سکھ کا سانس لیا، دل ہی دل میں کہا، اگر یہ نہ ہوتا تو بکریاں بکھر جاتیں۔ پھر اس کی نظر اپنی لنگڑی بکری پر پڑی، جسے وہ ویسے بھی اکثر سنبھالتا۔ اس نے سوچا، یہ تحفہ دے دوں، کم از کم گوشت ہی کام آ جائے گا۔ چرواہا آہستہ سے آگے بڑھا، لنگڑی بکری کو پیار سے پکارا، اسے گود میں اٹھایا اور لکڑارے کی طرف چل دیا۔ اس کے قدموں میں شکریہ تھا، دل میں خلوص۔ بکری کے جسم کا وزن اس کے جذبے سے کم تھا۔ بھائی، یہ تمہاری خدمت کا صلہ ہے، خوشی سے لو، چرواہے نے کہا، مگر سن کون رہا تھا؟ چرواہے نے بکری لکڑارے کے سامنے رکھی۔ لکڑارا چونک گیا، اس کے چہرے پر الجھن تھی۔ اس نے سمجھا کہ چرواہا اسے الزام دے رہا ہے۔
یہ بکری درخت سے گر کر لنگڑی ہوئی اور تو اس کا ذمہ دار ہے۔ اس کا خون کھول اٹھا، نیکی نہیں الزام محسوس ہوا۔ لکڑہارے نے آنکھیں دکھائیں اور زور سے بولا، میں تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں، مجھے کیوں الزام دے رہے ہو؟ اس کے اشارے غصے سے بھرے تھے۔ چرواہے کو کچھ سنائی نہ دیا، مگر وہ سمجھا شاید یہ کہہ رہا ہے، مجھے یہ بکری پسند نہیں، کوئی اور دے دو۔ چرواہا نرمی سے بولا، بھائی، دودھ دینے والی بکری تو میں نہیں دے سکتا، وہی تو میری گزر بسر ہے، یہ لے لو۔ اس کے لہجے میں فکرہ بھی تھا، عزت بھی، مگر لکڑہارا اب غصے سے کانپ رہا تھا۔ یہ مجھے دھمکی دے رہا ہے، کہتا ہے یا بکری لے لو ورنہ۔ اب لکڑہارا پھٹ پڑا، میں تمہارے جانوروں سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، جاؤ نکل جاؤ یہاں سے ورنہ برا ہوگا۔ اس کے غصے میں خوف بھی تھا، بے بسی بھی۔ چرواہے نے اس کے چہرے پر لال آنکھیں اور تھرکتے نتنے دیکھے اور حیرت سے پیچھے ہٹا، جیسے سوچ رہا ہو، میں نے کیا برا کیا؟ چرواہا اب سمجھ گیا کہ شاید بات بگڑ گئی ہے۔ لکڑہارا اور چرواہا ابھی گتھم گتھائی تھے کہ دور سے گھوڑے کی ٹوپوں کی آواز ابھری۔ ایک مسافر سر پر سفید پگڑی، کندھے پر تھیلا، گھوڑے پر سوار اس جھگڑے کی طرف آ رہا تھا۔ اس نے منظر دیکھا، دو آدمی، ایک بکری بیچ میں اور ہاتھا پائی زوروں پر۔ اس نے گھوڑا روکا اور زور سے کہا، بھائی صاحب، ہوا کیا ہے؟ چرواہے نے فوراً پیچھے ہٹ کر شکایت بھرے انداز میں کچھ کہنا شروع کیا، ہاتھوں سے اشارے، چہرے پر دکھ۔ میں اس شخص کو بکری کا تحفہ دے رہا تھا، مگر یہ دودھ والی بکری مانگ رہا ہے۔ وہ غصے سے کپکپا رہا تھا، دل میں شدید بے انصافی کا احساس لیے، مگر اسے کیا خبر بات کہ سامنے والا بھی اسی کی طرح بہرا ہے۔ مسافر نے چرواہے کی بات نہ سنی۔ اس نے کان پر ہاتھ رکھ کر زور سے کہا، بھائی ذرا اونچی آواز میں تھوڑا کم سنتا ہوں، مگر اس کی آواز بھی دھیمی تھی کیونکہ وہ خود بھی بہرا تھا۔ چرواہے نے مسافر کے منہ کی حرکت کو کچھ اور سمجھا، یہ بھی بکری مانگ رہا ہے کیا؟ اب لکڑہارا آگے بڑھا اور سمجھا کہ مسافر شاید منصف ہے، لہٰذا وہ اپنی سائٹ کی کہانی زور زور سے بیان کرنے لگا۔ ہاتھ ہوا میں، انگلیاں اٹھی ہوئیں اور گھوڑے کی طرف اشارہ۔ یہ کمبخت بکری لایا اور کہتا ہے کہ اس کی ٹانگ میں نے توڑی، مگر مسافر اسے بھی نہیں سن سکا۔ الجھن بڑھ گئی۔ مسافر نے گھوڑے کی طرف لکڑہارے کا اشارہ دیکھا، پات اور دل میں ڈر گیا، کیا یہ لوگ مجھے گھوڑے کا چور سمجھ رہے ہیں؟ اس نے فوراً نیچے اتر کر کہا، یہ گھوڑا میرا نہیں، بس جنگل میں ملا، میں تو پیدل آ رہا تھا۔ اور اتنا کہہ کر وہ الٹے قدم بھاگنے لگا، گویا اس پر چوری کا الزام لگ چکا ہو۔ چرواہا اور لکڑہارا چونک گئے، ارے یہ بھاگ کیوں رہا ہے؟ ضرور کوئی چور ہے۔ دونوں ایک ساتھ اس کے پیچھے دوڑے، جیسے برسوں کا انتقام آج مل گیا ہو۔ چند ہی لمحوں میں اسے پکڑ کر کھینچتے ہوئے دوبارہ جھاڑیوں کے پاس لایا گیا۔ چیخ و پکار، غصہ اور گالم گلوچ، ایک مکمل بحری جنگ۔ تینوں اب باری باری اپنی بات کہہ رہے تھے اور کوئی کسی کو نہیں سن رہا تھا۔ چیخیں، اشارے، بکری کی ممیائیں اور جنگل کی سنجیدہ فضا۔ جنگل کی مٹیالی فضا میں اچانک ایک دبے قدموں کی آہٹ ابھری۔ جھاڑیوں کے بیچ سے ایک دبلا پتلا فقیر نمودار ہوا۔ بوسیدہ چادر، سادہ سا چہرہ، آنکھوں میں گہرا سکوت۔ تینوں جھگڑتے مرد رک گئے، فقیر کی موجودگی میں جیسے وقت تھم گیا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ ان کے قریب آیا۔ ہاتھ میں کوئی لاٹھی نہ تھی، مگر نگاہوں میں بے حد طاقت تھی۔ چرواہا، لکڑہارا اور مسافر تینوں ایک ایک کر کے اپنی کہانیاں بتانے لگے۔ اشارے، چہرے، چیخیں، مگر فقیر خاموشی سے سب دیکھتا رہا۔ وہ بول نہ سکا، مگر اس کی آنکھوں میں جیسے ہر لفظ کا مطلب چھپا تھا۔ تینوں نے کہا، آپ فیصلہ کریں،
مگر وہ صرف دیکھتا رہا، گہری پرسکون نظر سے۔ فقیر نے ایک ایک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا، چرواہے کے اندر کی تھکن، لکڑے ہارے کی غلط فہمی اور مسافر کے خوف کو اس کی نظروں نے پڑھ لیا۔ اس نے کچھ کہا نہیں، صرف لمبی سانس لی اور 3 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کا سکوت ان کے شور سے زیادہ اثر رکھتا تھا۔ مسافر نے جب فقیر کی آنکھوں میں وہ سکوت دیکھا، اس کا دل دہل گیا۔ اسے یوں لگا جیسے کوئی آسمانی عدالت کھل گئی ہو۔ وہ گھوڑے کی طرف لپکا، چپ چاپ سوار ہوا اور زور زور سے لگام ہلا کر جنگل کی گہرائی میں گم ہو گیا۔ کوئی لفظ، کوئی وضاحت نہیں، بس خاموش فرار۔ لکڑے ہارا، جو اب تک غصے میں تھا، اچانک جھک گیا۔ اس نے فقیر کی آنکھوں میں کچھ ایسا دیکھا تھا جو آئینہ بن گیا۔ اس نے جلدی جلدی اپنے کاٹے ہوئے پتے اور درانتی اٹھائے، پیٹھ پر لادا اور بغیر کچھ کہے جنگل کے دوسرے راستے پر چل پڑا، جیسے اپنی غلطی کو ساتھ لیے جا رہا ہو۔ چرواہا تنہا رہ گیا۔ اس نے بکریوں کی طرف دیکھا، پھر فقیر کی طرف، جو اب بھی اسی سکون سے کھڑا تھا۔ چرواہے نے کوئی سوال نہ کیا، کوئی شکایت نہ کی، بس اپنی لاٹھی سنبھالی، بکریوں کو ہانکا اور خاموشی سے واپسی کی راہ لی۔ اس کے قدموں میں سادگی تھی اور دل میں قبولیت۔